بعض لوگ میت کا اعلان کرتے وقت کہتے ہیں فلاں شخص رضائے الہی سے فوت ہو گیا، حالانکہ کہنا یہ چاہیے کہ فلاں شخص قضائے الہی سے فوت ہو گیا ہے، اس لیے کہ قضاء اور رضا میں بڑا فرق ہے۔ قضاء کا معنی تقدیر الہی، نوشتہ تقدیر، فیصلہ، اتفاق یا حادثہ، جبکہ رضا کا معنی مرضی، خوشنودی اور خوشی ہے۔ لہٰذا جب اللہ تعالیٰ کسی کے بارے میں فیصلہ نافذ کرتا ہے اس کو قضاء کہتے ہیں، اور جب کسی کام کی وجہ سے راضی ہوتا ہے تب اس وقت اس بندے پر رضائے الہی کا ظہور ہوتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ ایک اور مقام پر فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، بے شک اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے۔ مزید فرمایا ولو انہم رضوا ما آتاہم اللہ ورسولہ، اور کیا اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہوتے جو اللہ اور رسول نے ان کو دیا۔ یہ رہا قرآن مجید میں رضا کا استعمال۔ جہاں تک قضاء کا تعلق ہے تو متعدد آیات میں رب کریم نے لفظ قضاء کو استعمال فرمایا ہے، ان کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ لفظ قضاء کا معنی و مفہوم کیا ہے، اور فرمایا واللہ یقضی بالحق۔ ان تمام آیات بینات سے رضا اور قضاء کا معنی کھل کر سامنے آ گیا۔ رضا سے اللہ تعالیٰ کی مرضی، رضامندی اور خوشنودی مراد ہے، جبکہ قضاء سے تقدیر، فیصلہ اور موت مراد ہے۔ قرآن مجید کی متعدد آیات میں موت کو لفظ قضاء سے یاد فرمایا گیا، لیکن کچھ لوگ موت کو رضائے الہی کی طرف منسوب کرتے ہیں اور بانگ دہل کہتے ہیں کہ فلاں رضائے الہی سے فوت ہو گیا، حالانکہ موت رضائے الہی سے نہیں قضائے الہی سے واقع ہوتی ہے۔ رضا اور قضاء میں بڑا فرق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی اسی طرح کی ایک معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔